بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق اللہ العظیم. رمضان المبارک کا یہ مہینہ اپنے دوسرے آخری نصف حصے میں چل رہا ہے، یعنی آدھے سے زیادہ رمضان ہمارا گزر چکا ہے۔ رمضان کا مہینہ جیسے سال کے عام دن ہوتے ہیں ویسے ہی ایک مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کو اللہ کی طرف سے بڑی فضیلتیں حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی عبادت کو بڑی اہمیت دی، اس مہینے کو بڑی اہمیت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس ماہ مبارک کی بڑی اہمیت اور عظمت ذکر کی گئی۔ وہ ساری قدریں، وہ ساری عظمتیں ایک طرف اور ہمارے اعمال ایک طرف۔ اگر ہم قرآن کی آیتوں کو دیکھتے ہیں، اگر ہم احادیث کو دیکھتے ہیں، تو لگتا ہے کہ اس مہینے میں ایک لمحہ، ایک گھڑی بھی ہمارے ہاتھ سے ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو حالات بہت کمزور نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس ماہ مبارک میں کتنا نوازتا ہے، اللہ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں، اللہ کی طرف سے کیسے مغفرتوں کے فرمان ہر لمحہ جاری رہتے ہیں، اللہ کی نوازشیں کس طرح سے ہیں، تو ایک امید جگتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے آپ میں غور کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا چینج آیا، ہمارے حالات کچھ بدلے کہ نہیں، ہمیں نماز میں، ہمیں عبادتوں میں جو لذت حاصل ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہے کہ نہیں، یا صرف ایک ڈیوٹی کے حساب سے ہم مسجد میں آ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو زیادہ تر احساس یہی ہے کہ سر پر ایک بوجھ ہے، ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم نبھا رہے ہیں۔ اللہ کا جو قرب ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ ہمارا پورا مہینہ گزر جاتا ہے اور ہمارے لیے دل یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم نے کچھ نیا کیا ہے۔ بہت حد ہوتی ہے تو ماہ مبارک کے گزرنے کے 15-20 دن یا زیادہ سے زیادہ ایک مہینے تک ہم نماز کچھ پڑھا لیتے ہیں، جمعے کے علاوہ بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس وہی آ جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں جس کی مغفرت رمضان میں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو بڑا محروم کہتے ہیں، بڑا محروم ہے، رمضان گزر جائے اور خدا کا قرب حاصل نہ ہو۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ کیوں ہم اللہ کے قریب نہیں آتے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارے کون سے اعمال ہیں جو مخل ہیں، جو ہمیں خدا کے قریب ہونے نہیں دیتے، رمضان کی لذت حاصل ہونے نہیں دیتے۔ صرف گرمی کا احساس ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نیا حاصل نہیں ہے۔ تو ہم غور کریں، اپنے اعمال پر غور کریں۔ کیا ہمارے روزے بغیر غیبت کے گزر رہے ہیں؟ کیا ہمارے روزوں کے اندر گناہوں کو چھوڑنے کا جذبہ آ رہا ہے؟ کیا ہم اللہ کی نافرمانیوں سے باز آنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں؟ خیال بھی ہمارے ذہن و دماغ میں کہیں دور تک ہے۔ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کیا یہ سوچ کر کے آ رہے ہیں کہ یہ رمضان کی ظہر ہے، یہ رمضان کی عصر ہے، جو عام ظہر اور عام عصر سے 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے،
ہم جو نفل پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب فرض کے برابر ملے گا، یہ سوچ کر کہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہم جو کام کریں گے اور اس کی ریٹ اور ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے، آپ اس کی کوالٹی پہلے چیک کرتے ہیں تاکہ سامنے والا جب اس کو دیکھے تو فوراً قبول کرے۔ تو کیا ہم نے اپنی عبادتوں کی کوالٹی چیک کی ہے؟ ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اللہ ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ خوشی سے دیکھ رہا ہے یا منہ پر مار رہا ہے؟ بندہ نماز پڑھ کے نکلتا ہے، نماز اس کو بد دعا دیتی ہے۔ بندہ تلاوت کرتا ہے، قرآن اس پر لعنت کرتا ہے، تو ہمارا قرآن ہمارے اوپر لعنتیں بھیج رہا ہے، ہماری عبادتیں ہمارے منہ پر ماری جا رہی ہیں۔ ان سارے حالات کا جائزہ لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ رمضان کی لذت حاصل ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اللہ کی طرف سے رمضان کے مہینے میں رحمتوں کے پروانے ہیں، مغفرتوں کے پروانے ہیں، گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے، گناہ گاروں کو جہنم سے رہا کیا جا رہا ہے۔ ہم بھی گنہگار ہیں، کیا ہم جہنم سے رہائی کا پروانہ لینے والوں میں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کا تذکرہ کیا۔ رمضان میں بھی ان 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ موٹی موٹی سی بہت آسان بہت مختصر فہرست ہے، ہم اس میں غور کر لیں کہ کیا ہم ان میں ہیں کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا 4 لوگوں کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہے۔ پہلا شخص مدمن خمر، ایسا مسلمان تو ہے کہنے کے لیے کلمہ بھی پڑھ رکھا ہے، اللہ کو اور اس کے احکام کو شریعت کو مانتا ہے، شراب کا عادی ہے، شرابی ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب آپ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں شرابی کے بارے میں کیا تصور ہے؟ کسی کو کہہ دیا جائے عام مجمع میں یہ شرابی ہے تو ہر آدمی اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسی شرابی کی کیٹیگری میں، اسی کی فہرست میں دوسرا نمبر اللہ کے رسول فرماتے ہیں والدین کا نافرمان، جو اپنے ماں باپ کو ستائے، اپنے ماں باپ کا دل دکھائے، ان کی ضرورتوں کا لحاظ نہ کرے جبکہ انہیں اب آپ کی ضرورت ہے، ان کی پریشانیوں کو نہ دیکھے، ان کی خواہشات کو ٹٹول ٹٹول کر پوری کرنے کی کوشش نہ کرے، ان کے راحت اور آرام کی فکر نہ کرے، ان کی خوشی اور ناخوشی کا خیال نہ رکھے۔ ایسے شخص کو اللہ کے رسول کہاں لاتے ہیں؟ مدمن خمر، شراب کے عادی کے ساتھ میں شامل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جیسے اس شرابی کی مغفرت نہیں ہے اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ تو ہم روزے بہت رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات بہت کر رہے ہیں، سجدوں میں بھی ہماری پیشانیاں اور سر کے سر گھس رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں پہلے ہی سے بلیک لسٹ ہیں کہ یہ چونکہ اس کا معاملہ اپنے باپ کے ساتھ میں صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کے اعمال کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، پہلے سے لکھ دو کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جب تک اس مسئلے کو حل کر نہیں لیتا ہے میں اس کے اعمال کو دیکھوں گا ہی نہیں۔ تو اب آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں، یقیناً ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوں گے آپ، لیکن آپ کے والدین آپ سے خوش بھی ہیں کہ نہیں، اس چیز کا لحاظ کریں۔ تو پہلا شخص شراب کا عادی، دوسرا شخص والدین کا نافرمان، اور تیسرا شخص اپنے رشتہ ناتوں کو توڑنے والا، اپنے رشتہ داروں کا لحاظ نہ رکھنے والا، رشتہ داریوں میں تھوڑی چھوٹی موٹی کچھ نوک جھوک ہوئی فوراً قطع تعلق کر دینے والا، ان کی تکلیفوں کو ان کی اذیتوں کو برداشت نہ کرنے والا۔ جو شخص رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرے، حتی الامکان کوشش کرے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں نوازشیں آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی ہمارے لیے دعا کر دے، آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہیں جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ صلہ رحمی، رشتوں کو نبھانا وہ چیز ہے جو آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول جب فرماتے ہیں رزق کے اندر وسعت چاہتے ہو، اس موقع پر ذکر کرتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، رشتوں کو نبھاؤ، رزق کے اندر اللہ برکت دے گا، وسعت دے گا۔ تو رزق میں وسعت مل جائے اس کے لیے آپ کوششیں دوسری بہت کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ رشتہ داروں کو قطع تعلق کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، اس شخص کا شمار کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ کے یہاں اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ چوتھا شخص وہ آدمی جو لوگوں سے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھ کر کے جل رہا ہے صرف،
دوسرا یہ ہے موقع ملے گا تو اس کو سبق سکھاؤں گا. یہ ہے کینہ، یہ ہے وہ بغض جس کی بنیاد پر اللہ کہتا ہے اس کے بھی اعمال مت دیکھو. ایک بندے سے حسد ہے اور اس حسد کے چلتے اس کے ٹوہ میں لگا ہے، یہاں سے کچھ ملے، وہاں سے کچھ ملے، اس کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کچھ ملے، اس کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کچھ ملے، وہاں سے جاسوسی، یہاں سے جاسوسی، اور ان ساری جاسوسیوں کا خلاصہ فلاں شخص کے متعلق کچھ معلوم ہوگا تو میں اس کو ہائی لائٹ کروں. اللہ کہتا ہے اس کی یہ والی محنتیں بھی، اس کی نمازیں بھی، اس کے روزے بھی، اس کی تلاوتیں بھی، اس کے ذکر و اذکار بھی، رمضان کے مقدس مہینے کی برکتیں بھی، سب کو پینڈنگ کرو. دیکھو اپنے اس گناہ سے باز آ رہا ہے کہ نہیں، دیکھو اس کو اپنے غلطی کا احساس ہے کہ نہیں. اگر احساس ہو جائے گا، اپنے عمل کی اصلاح کر لے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا یہ عمل قبول ہے. اور اگر نہیں کرتا ہے تو اسے آپ کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے عبادتیں کرنے والے بہت ہیں، اسے خوش کرنے والے بہت ہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، بدلے میں ملوں گا روزے کے بدلے میں. لیکن کس کے؟ جن کے اندر یہ چار برائیاں ان کو نہیں ملوں گا. ان کو نہ میں ملوں گا، نہ میری طرف سے بدلہ ملے گا روزے کا. روزے کا بدلہ چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کر کے آؤ. جب بندہ اپنے عمل کی اصلاح کر کے آتا ہے، اللہ اس کو قریب کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب لگا لیتا ہے. آپ نے وہ روایت سن رکھی ہے، جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، آہستہ آہستہ چل کر کے آ رہا ہے، اللہ دوڑ کر کے آتا ہے. ایک بالش کوئی چل رہا ہے، اللہ 10 ہاتھ اس کی طرف چل کر کے آ رہا ہے. دوڑ کر کے کوئی آتا ہے، اللہ اس کو سینے سے لگاتا ہے، قریب کر لیتا ہے. آپ اللہ کا ذکر اپنے مجمع میں کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے بہترین مجمع کے اندر ذکر کرتا ہے. یہ ساری نوازشیں ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق ہو تب، اپنی خواہشات کی قربانی دے کر کے ہو تب. بندے سے گناہ ہوئے ہیں، اس کو احساس تو ہو کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. آپ دو آدمیوں میں فرق بہت اچھے سے جانتے ہیں، دونوں نے آپ کو تھپڑ مارا ہے، دوسرا آپ کے سینے پر مسلط ہے دوسرا تھپڑ مارنے کے لیے، اور پہلا شخص عاجزی کے ساتھ شرمندہ ہے، غلطی ہو گئی ہے. آپ کے خیالات دونوں کے بارے میں ایک جیسے نہیں ہوں گے، دونوں کے اندر فرق آپ کریں گے. کیوں فرق کریں گے؟ ایک کے پاس ندامت ہے، دوسرے کے اندر وہ ندامت نہیں ہے. وہ بندہ جو اللہ سے بغاوت کر رہا ہو، اللہ کے احکام کو ٹھکرا رہا ہو، وہ اللہ کی نظر میں انتہائی بدترین ظالم انسان ہے. لیکن یہی جب کہہ دے کہ اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ کہتا ہے سب معاف ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے 3 گناہوں کو ذکر کیا. اللہ نے ذکر کیا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. قتل، اللہ کے ساتھ شرک کرنا وہ گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے شرک معاف نہیں ہے. قیامت کے دن بھی جس کو چاہوں گا معاف کروں گا، مشرک کو نہیں کروں گا. ایسا بدترین گناہ اللہ نے ذکر کیا، لا یدعون مع اللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے. دوسرے گناہ کو اللہ نے ذکر کیا ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، ایسے نفس کو قتل نہیں کرتا ہے جس کا قتل اللہ نے حرام کر رکھا ہے. قتل نفس، کسی بھی شخص کو ناحق قتل کرنا چاہے وہ کوئی بھی ہو، بدترین جرم ہے. تیسرا والا یزنون، زنا نہیں کرتا ہے. یہ 3 گناہ نہ کرنا، اس کے ساتھ بہت سارے نیک اعمال اللہ نے ذکر کیے ہیں، عباد الرحمن کی فہرست اللہ نے شمار کی. لیکن ابھی بات کو ذہن میں بٹھائیں، 3 بڑے گناہ اللہ نے ذکر کیے اور یہ کہا کہ اللہ کے نیک بندے یہ تینوں گناہ نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی کر لے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اگر کوئی شخص یہ گناہ کر کے آئے، شرک کر کے آئے، زنا کر کے آئے، قتل ناحق کر کے آئے، ایسے شخص کو اللہ کہتا ہے بڑا مجرم ہے، اس کو عذاب بھی بڑا چڑھا کر اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے. یہ جرم اللہ نے احساس دلایا بہت بڑے. اللہ کی نظر میں یہ جرم اور یہ مجرم بہت بدترین شخص، اور اس کی سزا ایسی کہ اللہ کے یہاں نجات نہیں ہے. لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کر لے، توبہ کر لے. اللہ کو کہہ دے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کو کہہ دے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. توبہ کرنے کے لیے بہت لمبی چوڑی لسٹیں بنانے کی، اپنے جملے کسنے کی ضرورت نہیں. اپنی شرمندگی ظاہر کر دے اللہ غلطی ہوئی ہے،
نہیں کروں گا تو مجھے معاف فرما۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو گناہ ہوئے تھے ابھی تک، جتنے گناہ تھے ان گناہوں کو بھی مٹا کر اللہ ان کی جگہ نیکی لکھے گا۔ گناہ کو معاف نہیں کرے گا، ان گناہوں کی جگہ اللہ نیکیاں لکھ دے گا، نوازے گا اللہ، آپ کو دے گا اللہ، بنائے تو صحیح، لیکن جذبہ ہو اللہ کو منانے کا، جذبہ ہو اللہ کی اطاعت کا، جذبہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور میرے پلے کچھ نہ پڑے، ایسا نہیں ہونا ہے۔ جذبہ ہو کہ اللہ کے رسول کی بد دعا کا حقدار میں نہ بنوں، جذبہ ہو کہ میرا ہر عمل مجھے اللہ کے قریب کرے۔ اور جب آپ کسی طاقتور کے قریب ہوتے ہیں تو پھر آپ کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، کمزور اور دشمن لوگ آپ کے اوپر مسلط نہیں ہوتے ہیں۔ تو قریب کس کے آنا ہے؟ خدا کے قریب آئے، اس کو خوش کر لیں، اس کو منا لیں۔ الغرض رمضان میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، خدا کو منانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس تلافی میں وہ کوشش، وہ ذہنیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی اس نہج پر ہو۔ شروع میں نے ذکر کیا رمضان کا مہینہ عام دنوں کی طرح ہے، لیکن اس مہینے کو اللہ نے کچھ خصوصیتیں عطا فرمائی۔ پھر اس مہینے میں ہر آنے والا دن پہلے دن سے زیادہ قیمتی ہے، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا عشرہ، آخری عشرہ جب رمضان کا آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے، اللہ کے رسول سارے کاموں کو سائیڈ میں کر دیتے، خود بھی راتوں کی عبادتوں میں، دن کی عبادتوں میں مشغول رہتے، گھر والوں کو بھی پابند کرتے تھے، خود بھی عبادت کرتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، خود بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، گھر والوں کو بھی کہہ رہے ہیں۔ یعنی آپ کی عبادتیں رمضان میں عام دنوں سے زیادہ ہوں اور رمضان کے آخری عشرے میں اور ان عام رمضان کے دنوں سے زیادہ ہوں، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ دن میں روزہ رکھیں، آپ اپنی عبادتوں کا وقت بڑھائیں، اپنی عبادتوں کی کوانٹٹی بھی بڑھائیں۔ ابھی آپ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جاگ رہے ہیں رات میں، اس وقت میں زیادہ جاگیں، اور اس عبادت کو کرنے کا بہترین طریقہ ہے آپ اعتکاف کریں۔ معتکف کے لیے وقت پورا کا پورا وقت عبادت کے اندر ہے، پورا وقت 24 گھنٹے، 1 منٹ بھی کم نہیں ہے۔ تو اعتکاف کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اعتکاف شروع فرمایا کبھی نہیں چھوڑا سوائے 2 موقعوں کے، فتح مکہ کے موقع پر یا بدر کے موقع پر۔ اللہ کے رسول اتفاق سے ان اہم ترین غزوات میں شریک ہونے کی وجہ سے معتکف نہیں رہے ہیں، لیکن ان کے علاوہ آپ نے اعتکاف فرمایا ہے۔ تو یہ اعتکاف جو اللہ کے رسول ہمیشہ کرتے ہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں ماحول بنانا چاہیے۔ گھر کی عورتوں کو اگر موقع ہے تو ان کو اعتکاف میں بٹھائیں۔ گھر کے اندر آپ کی کوئی جگہ ایسی ہو جس کو آپ کہتے ہو یہ ہمارے گھر کا مصلی ہے، ہمارے گھر کی مسجد ہے، وہ جگہ پاک صاف رہے، اس جگہ میں مصلی موقع پر موجود رہے، وہاں آپ کا قرآن کریم موجود رہے، تاکہ جب بھی وہاں جائیں تو باقاعدہ قرآن اٹھا کر لانے کی زحمت نہ ہو۔ جو کام آسانی سے میسر ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے، زیادہ مرتبہ ہوتا ہے۔ 5 منٹ ہیں، ان 5 منٹ میں قرآن یہاں رکھے اٹھا کر آپ پڑھ لیں گے، لیکن ان 5 منٹ میں قرآن وہاں سے اٹھا کر کے لانا پڑے گا تو آپ سستی کی وجہ سے نہیں پڑھیں گے۔ تو اپنے گھر میں مستقل ایسی جگہ ہو جس جگہ آپ عبادتیں کرتے ہوں، اگر اللہ نے موقع دے رکھا ہے اس جگہ کو خاص کر لیں کہ یہاں ہماری عورت اعتکاف کرے گی۔ عورت کون سی؟ وہ عورت جس کے ساتھ کام کرنے والی بیٹیاں بہویں موجود ہوں۔ اگر کوئی ساتھ میں ہاتھ بٹانے والا گھر میں نہیں ہے پھر اس کو چاہیے اعتکاف نہ کرے۔ تو اعتکاف عورت گھر میں اور مرد اعتکاف کرے مسجد میں۔ اعتکاف خود بھی کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو ترغیب دینے کی بھی کوشش کریں۔ پیسے دے کر کے اعتکاف نہیں کیا جاتا ہے، نہ کرایا جاتا ہے، ترغیب دے کر کے اعتکاف کیا بھی جاتا ہے، کرایا بھی جاتا ہے۔ تو ماحول ایسا بنائے کہ ترغیب دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ نے موقع دیا ہے 8-10 دن آپ اپنا کام آگے پیچھے کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ ترتیب بنائیں، مسجد کے اندر آ کر جمع ہوں،
جتنے لوگ آئیں گے اتنا زیادہ عبادت کا ماحول بنے گا. سنجیدہ لوگ مسجد میں بیٹھیں، اعتکاف کریں، اللہ کو منائیں. اعتکاف کا مقصد یہی ہے. جب ہم سوالات کرتے ہیں اعتکاف میں پردہ لگانا ہے نہیں لگانا ہے، آپ یہ فوکس کریں کہ آپ کو کرنا کیا ہے. پردے کا مقصد اگر یہ ہے کہ موبائل چلانا ہے تو پھر نہ لگائیں، اگر یہ ہے کہ سونا ہے تو نہ لگائیں. جب آپ کو پتہ ہے لگانے کے بعد میں 2 آدمی آ کر سوئیں گے یا آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کریں گے، نہ لگائیں. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کروں گا، میرا دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا، تو لگائیں. تو آپ آئیں، اس ارادے سے آئیں کہ خدا کو منانا ہے، خدا کے دروازے پر اس کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہے. اے اللہ تو معاف کرے گا تو ہی جاؤں گا. اے اللہ میرے گھر والوں پر رحم کی ضرورت ہے، ہم مشکلات میں ہیں، وہ مشکل کا حل تجھ سے لے کر کے جاؤں گا. فلاں سے دعا کرانے کے لیے جا رہے ہو، اللہ تو تمہارا بھی ہے، اللہ کے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، اللہ کی چوکھٹ پر کبھی بھی آ کر کے ماتھا ٹیکو، اللہ دیتا ہے. تو کیوں نہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں. جب آپ اعتکاف میں ہیں آپ پر پابندیاں کچھ لگتی ہیں، لیکن وہ پابندیاں آپ کے لیے راحتیں فراہم کرتی ہیں. جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اسی ہفتے آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو انہیں چاہیے کہ 20 وقت جو روزہ ہے اس کی افطاری مسجد میں کر لیں. اس وقت میں اپنے ساتھ سامان جو ضرورت کا ہے وہ لے کر کے آ جائیں. موبائل ضرورت کا ہے فون کرنے کے لیے، تو اگر اس کے بغیر کام چل سکتا ہے تو نہ لائیں، اور اگر نہیں چل رہا ہے تو لائیں، لیکن فون کرنا ضرورت ہے، فلمیں دیکھنا ضرورت نہیں ہے. تو اس ارادے سے آپ آئیں. گھر میں کوئی گھر پر کھانا لانے والا نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے یہاں نظم ہو جاتا ہے. نہیں بھی ہو پا رہا ہے آپ اپنے گھر سے کھانا لا بھی سکتے ہیں، یہ بھی اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہے اگر کوئی موقع پر میسر نہیں ہے. اولاً مسجد میں نظم ہوتا ہے، ثانیاً کوئی نہ کوئی گھر میں لانے والا رہتا ہے. اس کے باوجود آپ لانا چاہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، تب لانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے گنجائش ہے. قضاء حاجت کے لیے معتکف جا سکتا ہے، اپنی جو ضرورتیں ہیں ان کے لیے معتکف مسجد کے باہر نکل سکتا ہے. پیشاب پاخانہ یہ ہے ضرورت، نہانا جو واجب ہوتا ہے وہ ہے ضرورت. ان 3 کاموں کے علاوہ ضرورت نہیں ہے انسان کے بدن سے متعلق. غسل کرنا ہے جمعے کے دن، نہیں جا سکتے ہیں. باتیں کرنی ہے نہیں کر سکتے ہیں. جو حضرات ارادہ بنائیں ان کے لیے صاف باتیں. اعتکاف میں بیٹھیں، اعتکاف کو کھیل تماشا نہ بنائیں. کوشش کرنی ہے ہر آدمی کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، لیکن اس اعتکاف کا مقصد بھی حاصل ہونا چاہیے. اور وہ مقصد حاصل ہوگا آپ مسجد میں آ رہے ہیں اللہ کے لیے، تو اب یہاں سے نکلنا نہیں ہے. جس دن آپ مغرب کے سے پہلے آ چکے ہیں 20 تاریخ کو، اب جانا ہے چاند نظر آنے کے بعد، اس سے پہلے مسجد سے نکلنا ہی نہیں ہے. جب نہیں نکلنا ہے، یہ 3 کام کرنے کے ہیں، ان 3 کاموں کے علاوہ بالکل بھی نہیں. ایک کام جو ابھی بتایا غسل کرنا ہے، گرمی کا اثر ہے بدن پر، تو معتکف غسل کے لیے، سنت غسل کے لیے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے نہیں جا سکتا. اب مرد مسجد سے باہر، عورت جو گھر میں بیٹھی ہے وہ اپنے گھر سے اس کونے سے باہر جہاں پر وہ اعتکاف میں بیٹھی ہے، لیکن ایک غسل کرنا ہے. تو اب ایک گنجائش فقہا نے دی ہے، آپ جب استنجا کرنے کے لیے گئے تو وضو کرنی ہے. وضو کرنے میں نارملی آپ کو 1 منٹ لگتی ہے، 2 منٹ لگتی ہے. روزانہ کے وضو میں جتنی منٹ لگ رہی ہے، 1-2 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 لگانا جائز نہیں ہے. مطلب یہ ہے آپ روزانہ کا اپنا وضو دیکھیں کتنے وقت میں کرتے ہیں. جتنے وقت میں وضو کرتے ہیں گھر والوں کو کہہ دے پہلے سے پانی تیار رکھیں غسل خانے میں. جیسے ہی آپ نے استنجا کیا، استنجا کرتے ہی انہی 2-3 منٹ کے اندر غسل کریں، فوراً واپس آ جائیں. اس سے زیادہ لگائیں گے آپ غسل کے لیے رکے ہیں، اتنے وقت میں آ جائیں گے، وہ آپ کا وضو کا وقت ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے. آپ یہاں مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، استنجے کے لیے گئے، لائن لگی ہوئی ہے، اس لائن میں آپ بھی جا کر کے لگ گئے، باتیں آپ کر رہے ہیں، آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن لائن نہیں لگی ہوئی ہے، باتیں کرنے کے لیے رک گئے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. وضو کرنے کے لیے گئے، وضو خانے پر لائن لگی ہوئی ہے، آپ کو انتظار کرنا ہے، کھڑے رہیں، باتیں بھی کر لیں، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. بات کرنے کے لیے رک گئے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو جب یہاں سے نکلے ہیں، جس ضرورت کے لیے جا رہے ہیں وہ ضرورت پوری کریں،
چلتے چلتے بغیر رکے بات بھی ہو جائے تو بھی گنجائش ہے، لیکن یہ ساری باتیں گنجائش کی ہیں۔ مسجد میں آ جائیں، ضرورت کی باتیں کریں، نہیں ضرورت ہے اس کو کہیں بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ سے باتیں کریں، میں کون ہوں؟ جب اس بڑے سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، مجھ چھوٹے سے بات کر کے کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ جتنا موقع ہے اتنے وقت میں آپ عبادتیں کریں، اللہ سے باتیں کریں، اپنی نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں۔ نہیں کچھ کر سکتے خاموش رہیں۔ معتکف چپ رہ کر کے بھی عبادت میں ہوتا ہے، خاموش بیٹھا ہے پھر بھی عبادت میں، سو رہا ہے پھر بھی عبادت میں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھر میں سے، اپنے افراد میں سے، اپنے گروپ میں سے، اپنے ساتھیوں میں سے جس کو آپ سہولت فراہم کر سکتے ہیں اس کو تیار کریں، خود سے تیار ہونے کی کوشش کریں، اعتکاف کا ایک اچھا ماحول ہو، لیلۃ القدر کی عبادت ہمیں میسر ہو، اپنے گناہوں کی بھی تلافی ہم اللہ سے کرا سکیں، اور پوری بستی، پوری امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہیں ان کی نجات کی بھی اللہ سے دعا کر سکیں۔ جب آپ اللہ کے دروازے پر پڑے ہیں تو یقیناً آپ کی وہ سنے گا، تو اس سنوائی میں ہم سب کے کام آ سکیں یا کم سے کم اپنے کام آ سکیں، اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکام پر عمل کرنے میں آسانیاں مہیا فرمائیں، اور ہماری ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔